ایک بات بنیادی طور پر مان لیجئے، خدا خیر محض ہے، اس نے جو کچھ خلق فرمایا ہے وہ سب خیر ہے. شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. پھر اس فقرے کے معنی کیا ہیں اور یہ فقرہ کیوں کہا گیا؟ حقیقت توحید کو طرح طرح سے سمجھایا گیا ہے، اس لیے کہ حقیقت توحید میں طرح طرح کے شبہے وارد ہوئے. چونکہ دنیا میں بظاہر انسان بہت سی چیزوں کو شر سمجھتا ہے. یہ انسان تو نہ جانے کن کن چیزوں کو شر سمجھ لیتا ہے. یہ انسان کبھی کبھی خیر مجسم کو شر سمجھ لیتا ہے. مگر کیا طاغوت بنی امیہ علی کو کیا سمجھتے تھے؟ اس سے بڑی مثال تو نہیں ہو سکتی. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے. طاغوت بنی امیہ جو ہزاروں کا لشکر لے کر آئے، کس لیے لشکر لے کے آئے تھے؟ اظہار محبت کے لیے، ریسپیکٹس پے کرنے کے لیے. ولی اللہ الاعظم، نفس رسول، امام برحق، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب، اور خود ان کے مطابق کرم اللہ وجہہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے سامنے ایک بڑا لشکر لے کے آئے ہیں. کس لیے؟ علی کو قتل کرنے کے لیے. خیر مجسم سمجھ کے قتل کر رہے ہیں. علی خیر مجسم تھے. علی سرچشمہ خیرات، علی کوثر خیر. تو یہ انسان تو نہ جانے جب گرتا ہے تو کس کس چیز کو شر سمجھ لیتا ہے. پہلے یہ سمجھیے، انسان خیر کو بھی شر سمجھتا ہے. سمجھے؟ یہاں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تاکہ ایک دم آپ کو وہ جھٹکا لگے. آپ سوچیں کہ بحث کس نوعیت کی ہے. انسان خیر کو شر سمجھ لیتا ہے، ورنہ اس کائنات میں شر کا وجود نہیں ہے. شر کا وجود نہیں ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ خالق شر نہیں ہے. پھر یہ جملہ آیا کیوں؟ وجہ یہ کہ انسان یہاں دیکھتا ہے یہ ظلمت ہے، یہ نور. وہ ظلمت کو سمجھتا ہے کہ یہ شر ہے، اور نور کو سمجھتا ہے کہ یہ خیر ہے. کیسی نادانی سی نادانی ہے. یہیں پر اگر اس بحث کو تفصیل سے کیا جائے نا تو آپ کو لطف آئے گا. ظلمت شر ہے. آپ کی زندگیوں میں رات نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہی دن شر بن جائے گا. یہ رات بھی خیر ہے آپ کے لیے، یہ دن بھی خیر ہے آپ کے لیے. خشکی بھی خیر ہے آپ کے لیے، تری بھی خیر ہے آپ کے لیے. آکسیجن بھی ضروری ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی نظام زندگی کے لیے لازمی ہے. کس چیز کو شر کہہ رہے ہیں آپ؟ جتنی ایگزسٹنٹ ریالٹیز ہیں یہ سب خیرات ہیں. خیر ہے، خیر. اب ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہو جائے گی، 2-3 منٹ میں، تو میں اس بحث کو سمیٹوں اور کل جاری رہے گی انشاءاللہ. کہ سامنے کی مثالیں ظلمت اور نور، اور اسی طرح نہ جائے حیات و موت. حیات کو سمجھتے ہیں خیر، اور موت کو شر. موت شر ہے. اللہ کے چاہنے والے تو موت کے لیے تڑپتے ہیں، جیتے ہیں مرنے کے لیے. ہم تو جیتے ہیں مرنے کے لیے. اے پروردگار وہ دن آئے
کہ تیرے حضور میں باریابی نصیب ہو، تیرا وہ جہان دیکھیں جو تو نے اہل ایمان کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اے پروردگار، ہم تو ہجرت کے عالم میں ہیں، وطن کب واپس آئیں گے؟ ہم تو ہجرت میں ہیں، یہ تو اجباری ہجرت ہے، یعنی یہاں جو پڑے ہوئے مجبوراً پڑے ہوئے ہیں نا، خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم کب کا اس جامع تن کو چاک کر کے روح کو آزاد کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اہل اللہ کی، جو سجدہ کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھے، روح اٹھ جائے۔ ہاں؟ لیکن عام لوگ موت کو شر سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کیا کیا شر آپ سمجھتے ہیں وہ شر نہیں ہے، کن کن چیزوں کو آپ شر سمجھتے ہیں وہ شر نہیں ہے۔ خلاصہ کہ نور و ظلمت سے لے کر حیات و موت سے لے کر اور شہد اور عسل اور تریاق تک، زہر تک، زہر شر ہے، زہر شر ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو زہر سے ٹھیک ہوتی ہیں، اگر زہر نہ ہوتا تو بیماریاں کیسے ٹھیک ہوتی؟ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اگر بیماری نہ ہو، بغیر بیماری کے کھا لیں تو نقصان کرے گی۔ تو آپ کے کھانے کا قصور ہے، زہر کا کیا قصور ہے؟ زہر کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ بیماری ہوتی اور اس بیماری کی مناسبت سے جتنی مقدار ضروری تھی وہ لی جاتی تو یہی زہر سرچشمہ خیر، سرچشمہ حیات، واضح ہے۔ نہ ظلمت شر ہے، نہ موت شر ہے، نہ زہر شر ہے، واضح ہے۔ اس کائنات میں جو اس خیر مطلق نے خلق فرمائی ہے، کوئی موجود ایسا نہیں ہے جسے آپ شر کہہ سکیں۔ پھر شر ہے کیا؟ شر ایک امر اعتباری اضافی انتزاعی ہے۔ اب یہ مشکل لفظیں آ گئیں، یعنی کیا؟ اب اس کی ایک مثال جو بہت مشہور ہے، فلسفی کی کلاس میں بھی دی جاتی ہے، میں ممبر پہ بھی دے چکا ہوں، اس وقت بھی دہرا دوں۔ یہ گلا جو ہے نا، یہ گلا اگر سخت ہڈی کی طرح ہوتا، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں، پروردگار ایسے تمام افراد کو ہماری ملت میں اور ان کے امثال کو بڑھائے اور سلامت رکھے۔ یہ گلا نرم ہے، نازک ہے، اس کی نرمی خیر ہے یا شر ہے؟ اگر یہ نرم نہ ہو تو ادھر ادھر گھومے گا کیسے، جھکے گا کیسے خالق کے سامنے؟ علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس گلے کی نرمی یہ خیر ہے، اور چھری کی سختی اور تیزی خیر ہے یا شر؟ خیر ہے۔ چھری دھاردار نہیں ہوگی تو آپ اپنے تناول فرمانے کے لیے سبزی بھی کتریں گے تو کیسے کتریں گے، کیسے کاٹیں گے؟ وہ تو تیز ہونی چاہیے۔ یہ چھری، اس کا تیز ہونا، کند چھری خیر ہے یا شر؟ شر ہے۔ تیز چھری ہی خیر ہے، چھری تیز ہو یہ شر ہے، یہ خیر ہے، اس لیے کہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے، نہ جانے کتنی زندگی کے مسائل حل ہوں گے۔ اس چھری کی دھار کو اس گلے پر رکھنا نا وقت، بغیر حق و استحقاق کے، وہ شر ہے۔ یہ فعل کس کا ہے؟ انسان کا۔ خواہ مخواہ شیطان کو بدنام کر رہے ہیں۔ کس قدر ظالم ہیں آپ، کام آپ کرتے ہیں بدنام شیطان کو کرتے ہیں۔ شیطان کا وجود بھی خیر ہے، شیطان کا عمل شر ہے۔
شیطان کا وجود خیر ہے، وجود اس کو کس نے عطا کیا تھا؟ حق سبحانہ و تعالی. ہاں واضح ہے. انسان کے سوء اختیار سے شر وجود میں آتا ہے، اور اس پر بھی لفظ وجود جس طرح اطلاق ہوتا ہے وہ وجود حقیقی سے کہیں دور ہے. لیکن یہ جو تعلیم فرمایا گیا کہ خیر و شر دونوں کا مقدر کرنے والا پروردگار ہے، وہ ثنویت کے عقیدے کے جواب کے لیے. اس لیے کہ بہت سے لوگ دنیا میں پہلے تو کہتے تھے یہ شرور کی ایک فہرست مرتب کی، ظلمت شر ہے، موت شر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک طرف خیر کی فہرست، ایک طرف شر کی فہرست. پھر کہتے تھے کہ خدا اللہ جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں وہ تو خیر ہے، خیر سے خیر ہی وجود میں آ سکتا ہے، تو پھر شر کہاں سے وجود میں آیا؟ اس کا مطلب کہ اس خدائے خیر کے مقابلے میں کوئی خدائے شر بھی ہے جو شر کو تخلیق کرتا ہے، اور یہاں سے ڈولیٹی یا ثنویت کا عقیدہ وجود میں آ گیا تھا. یزدان کے مقابلے میں اہرمان، خدائے واحد کے مقابلے میں خدائے خیر کے مقابلے میں خدائے شر. اس ثنویت کے عقیدے کو مٹانے کے لیے کہا گیا کہ کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا مدبر نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہی ہے خالق خیر. اور اگر شر وجود میں آتا ہے تو بھی اسی کی اس بنائی ہوئی کائنات میں تمہارے سوء تصرف سے وجود میں آتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود اپنے وجود کے شر پہ غالب آ سکیں، چونکہ ہم بشر ہیں، ہمارے اندر بھی ہم بشر ہیں. تو لفظی اعتبار سے پروردگار بحق بائے بسم اللہ ہمارے وجود کے بے کو ہمارے شر پہ غالب فرما دے. پروردگار ہمارے ہاتھوں سے کبھی دامن ولایت نہ چھوٹے، ہم ولی مطلق عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غلاموں میں، خدمت گزاروں میں شمار ہو جائیں. پروردگار اس دنیا کو جلد از جلد نور ولایت سے منور فرما. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.